الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. الحمدللہ ہم مسلمان اور اللہ کا ہم پہ بے حد احسان ہے کہ اس نے ہمیں دین اسلام جیسا خوبصورت دین عطا فرمایا. دین اسلام کی بے شمار خوبیوں اور اوصاف میں سے ایک وصف اور خوبی یہ ہے کہ دین اسلام اپنے ماننے والوں کو زندگی کے ہر شعبے ہر لمحے کے متعلق پوری رہنمائی دیتا ہے. دین اسلام صرف چند عبادات کا مجموعہ نہیں ہے کہ وہ اپنے ماننے والوں کو نماز، رکوع، سجدہ، قیام اور حج، عمرہ، زکوٰۃ کے احکامات تو بتائے، لیکن زندگی کے باقی معاملات کے متعلق اپنے ماننے والوں کو آزاد چھوڑ دے، چھتر بے مہار چھوڑ دے، ایسا نہیں ہے. بلکہ دین اسلام اپنے ماننے والوں کو زندگی کے ہر شعبے کے متعلق پورا گائیڈ کرتا ہے. یہ دین اسلام کا ایک حسن ہے، یہ دین اسلام کی ایک خوبی ہے. اور دین اسلام اپنے ماننے والوں کو غمی اور خوشی کے مواقع کے متعلق بھی پوری رہنمائی دیتا ہے. غمی آ جائے، مصیبت، پریشانی، تکلیف، موت آ جائے تو تم نے کیسے معاملات کو نمٹانا ہے اور تمہارا رویہ اور طرز عمل کیا ہونا چاہیے، اور اگر کوئی خوشی کا موقع آ جائے تو تم نے اس وقت کیا کرنا ہے. تو خوشی کے مواقع میں سے ایک موقع عید الفطر ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کے متعلق بھی اپنے ماننے والوں کی پوری رہنمائی کی ہے. عید الفطر خوشی کا موقع ہے، ایک اسلامی تہوار ہے. سنن نسائی میں امام نسائی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل فرمایا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو اس سے پہلے مکہ مکرمہ میں زمانہ جاہلیت میں لوگ جاہلیت کے دور میں دو بڑے تہوار منایا کرتے تھے. ظاہر ہے جو جاہلیت کے دور کے تہوار ہوں گے ان کے اندر پھر جہالتیں ہی ہوتی ہوں گی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے، تمہارے رب نے، وہ جاہلیت کے دور کے مقابلے میں تمہیں اس دور سے بہتر دو تہوار، خوشی کے مواقع عطا کیے. خیرا منہما یوم الفطری و یوم الاضحیٰ. فرمایا کہ وہ دو دن کون سے ہیں؟ ایک یوم الفطر ہے اور ایک یوم الاضحیٰ ہے. ایک ماہ رمضان کے مسلسل 29-30 روزے مکمل کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے تمہیں ان روزوں کے اختتام پر اپنی خوشی کا اظہار کرنے اور خوشی کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے ایک تہوار عطا کیا ہے جسے یوم الفطر کہا جاتا ہے. فطر افطار سے ہے. جیسے ہم روزہ افطار کر لیتے ہیں تو سمجھیے کہ پورے مہینے کے بعد یکم شوال سے تمہارے روزے ختم، گویا کہ افطار کا وقت، کھانے پینے کا وقت شروع، اور ایک دن تو باقاعدہ اس کی سیلیبریشن ہوتی ہے، اس کو منایا جاتا ہے. اللہ اکبر. اور دوسرا دن وہ قربانی کا دن ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی
اپنے بیٹے کو قربانی کرنے کی یادگار کے طور پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منایا کرتے تھے۔ یہ دو تہوار ہیں، دو عیدیں ہیں جو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو عطا کی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن کیا کرتے تھے اور اس کے کیا احکامات ہیں، چند احکامات انتہائی اختصار سے انشاءاللہ اشارتاً آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی انشاءاللہ سعادت حاصل کروں گا۔ سب سے پہلے تو دیکھیے یہ بھی دین اسلام کی خوبصورتی کہ دین اسلام انسان کی کمزوریوں کا بھی لحاظ رکھتا ہے، انسان کی فطری اور بشری خطاؤں اور کمزوریوں کا پورا لحاظ رکھتا ہے۔ اب رمضان کے روزوں میں پیچیدہ انسان بتقاضۂ بشریت ہم سے کچھ کمیاں کوتاہیاں تو رہ جاتی ہیں۔ کبھی ہم کسی کی غیبت بھی کر بیٹھتے ہیں، کبھی ہم روزے کی حالت میں اپنی آنکھ کا، اپنے کان کا، اپنی زبان کا، اپنے ہاتھوں کا غلط استعمال بھی کر بیٹھتے ہیں، روزے کے صحیح تقاضے پورے کرنے میں غفلت کر جاتے ہیں۔ اب یہ جو روزوں میں اور روزوں کے اجر و ثواب میں کچھ کمی واقع ہو گئی، تو سب سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک چھوٹا سا صدقہ کرنے کا حکم دیا، اور اس صدقے کو کہتے ہیں صدقۃ الفطر یا زکوٰۃ الفطر، اور اس کے دو مقاصد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک مقصد یہ ہے کہ وہ جو روزے کے اندر تم سے کچھ کمی بیشی خطائیں ہو گئی، رہ گئی کمزوریاں، اللہ پاک اس فطرانے کی وجہ سے، اس صدقۃ الفطر کی وجہ سے اللہ پاک ان کو درگزر فرما دیں۔ اور دوسرا فائدہ فرمایا کہ دوسرا فائدہ یہ ہوگا، اور یہ دوسرا فائدہ بھی دین اسلام کی ایک خوبصورتی ہے، دین اسلام کا ایک حسن اور اس کی خوبصورتی ہے۔ وہ کیا کہ دین اسلام نے دیکھیے خوشی کے موقع پہ اپنے مسلمان بھائیوں کے دکھ درد کو محسوس کرنے کا حکم دیا ہے۔ ممکن ہے کہ تمہارے کچھ مسلمان بھائی تمہارے ساتھ نمازیں پڑھنے والے، قیام کرنے والے، تمہارے ساتھ روزے رکھنے والے، سحریاں افطاریاں کرنے والے، وہ سفید پوش ہوں، تنگ دست ہوں، مسکین ہوں، فقیر ہوں، باڑے ہوں، کمزور ہوں، اور عید والے دن، خوشی کے دن بھی ان کے گھر میں کوئی کھانے پینے کے لیے کوئی معقول اور مناسب انتظام نہ ہو، اور ان کی خوشیاں ادھوری رہ جائیں، لہذا تم عید والے دن یا عید سے پہلے، عید کی رات کو، آخری روزہ جب ختم ہو جائے اور چاند نظر آ جائے یا 30 دن مکمل ہو جائے، تو تم نے کیا کرنا ہے، اس وقت سے لے کر اگلے دن عید کی نماز کے لیے نکلنے سے پہلے یہ جو درمیان میں کچھ گھنٹوں کا وقت بنتا ہے، کوشش کرنی ہے کہ اس وقت کے اندر اپنے اڑوس پڑوس میں، اپنے رشتہ داروں، عزیز و اقارب میں دیکھو کہ کوئی باڑا، کوئی مسکین، کوئی کمزور ہے، تو اس کے گھر میں کچھ تھوڑا سا ڈونیشن، کچھ تھوڑا سا صدقہ، کوئی تھوڑا سا تعاون ان کے گھر میں دیکھ دو، اور وہ تعاون کھانے کی شکل میں ہونا چاہیے، کیونکہ اس کا مقصد عید کے کپڑے جوتے نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد تؤمۃ للمساکین ہے، مسکینوں کا کھانا پینا، کھانے پینے کا ارینج ہو جائے۔ تمہارے گھر میں سیویاں پک رہی ہوں، گوشت پک رہے ہوں، اور ان کے گھر میں ممکن ہے کہ پچھلے دن کی دال بھی پڑی ہو، اور عید والے دن بھی ان کے گھر کے اندر کوئی کھانے پینے کا اچھا انتظام نہ ہو، تو اسے کہتے ہیں صدقۃ الفطر یا زکوٰۃ الفطر۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، آپ نے اس کو فرض قرار دیا ہے۔ کس پہ فرض ہے؟ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ اس پہ فرض ہے جس پہ زکوٰۃ فرض ہے، نہیں، یہ زکوٰۃ والا نصاب یہاں نہیں لگے گا، یہاں پر صرف استطاعت،
جو بندہ دے سکتا ہے اسے دینا چاہیے، جو نہیں دے سکتا وہ نہ دے، کیونکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ تو جس کی بھی استطاعت ہے اس پر یہ فرض ہے، چاہے اس پر زکوٰۃ واجب فرض ہے یا نہیں، اور یہ گھر کے ہر فرد کی طرف سے ادا ہوگا، چھوٹے شیر خوار بچے اور بڑے بزرگ، مرد عورت، چھوٹے بڑے، سب کی طرف، غلام آزاد۔ اور اگر آپ کے متحد کچھ غلام لونڈیاں یا اس طرح کے ملازم ہیں کہ جن کا نان و نفقہ آپ ہی کے ذمے ہے، وہ آپ ہی کے رحم و کرم پہ، تو ان کا فطرانہ بھی آپ ہی نے ادا کرنا ہے۔ اور اگر عید کی رات کوئی بچہ پیدا ہوا نا گھر میں، اس کی طرف سے بھی فطرانہ ادا ہوگا۔ اور یہ فطرانہ دینا کس کو ہے؟ بعض علماء نے تو کہا کہ وہ جو زکوٰۃ کے 8 مصرف ہے نا سورہ توبہ میں آیت نمبر 60 میں، وہی مصارف ہے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے، اور محقق علماء کا موقف یہی ہے کہ اس حدیث کے مطابق کہ یہ مسکینوں کے کھانے کا ذریعہ ہے، اس لیے باقی مصارف کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک مصرف تک محدود کر دیا، اس لیے کوشش کریں کہ یہ صرف مسکینوں کے کھانے کا بندوبست کیا جائے اس فطرانے کے ساتھ۔ سب سے پہلے رشتہ دار دیکھیں، پھر ہمسائے دیکھیں، پھر اس سے دور دیکھیں۔ اور یہ فطرانہ دینا کب ہے؟ یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ جب رات عید کا چاند نظر آ جانے کا اعلان ہو جائے، اس وقت سے لے کے عید کی نماز کے لیے نکلنے سے پہلے اگر عید کی نماز پڑھ کے ادا کریں گے، پھر آپ نے فرمایا کہ یہ عام صدقہ، یہ فطرانہ نہیں ادا ہوا۔ اور اللہ اکبر، ثبوت ملتا ہے کہ وہ 1-2 دن پہلے بھی ادا کر دے۔ ایسے صحیح آئیڈیل وقت تو یہی ہے جو میں نے عرض کیا حدیث کے مطابق، کیونکہ اس سے جوتے کپڑے نہیں خریدنے، یہ عید کے دن کا راشن ہے۔ کسی کے گھر کھجور دے دیں، کسی کے گھر آپ چاول دے دیں، گندم دے دیں، کوئی نہ کوئی چیز پہنچا دیں۔ اور پھر اس کی مقدار کتنی؟ مقدار اس کی 1 سا ہے، عربی زبان کے تو صاد الف عین سا، یہ ایک پیمانہ ہے باپنے کا۔ بہت سے لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے، اکثر ہی ہوتی ہے، وہ 2.5 کلو 2.25 کلو، بس یہ وزن ہی بیان کرتے ہیں، حالانکہ حدیث میں وزن نہیں آیا۔ حدیث میں آیا ہے ماپ، جیسے ہمارے ہاں وہ ٹوپے نہیں ہوتے تھے، دڑوپے گندم وغیرہ ناپنے کے لیے، جس طرح گلاس ہے، بندہ گلاس بھر کے ہم چاول پکاتے ہیں، 2 گلاس چاول پکا لیں، تو تولتے تو نہیں نا، ماپتے ہیں۔ تو اسی طرح غلہ اجناس ماپی جاتی تھی، تو آپ نے اس کی مقدار سا کتنا بنتا ہے، اگرچہ وہ سا ایک پیمانہ ہے، وہ کئی علماء کے پاس موجود بھی ہے، سعودی عرب سے بھی کئی علماء لے کے آتے ہیں، اور یہاں ہمارے سیالکوٹ کے اندر فیکٹری ہے، تو انہوں نے بھی یہ پیمانہ بنایا ہے۔ تو بہرحال اس کا سادہ اور دیسی طریقہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ 4 بک بھر کے 4 بک بھر لیں آپ۔ یہ بک عام نارمل درمیانی عمر کا آدمی جو ہے، اس کے درمیانے ہاتھ آپ غلے میں سے اس طرح دونوں ملا کے، دونوں ہاتھ، ایک بک اس کو کہتے ہیں، ایک بک بھر کے 1 دفعہ، پھر 2 دفعہ، پھر 3 دفعہ، پھر 4 دفعہ۔ تو یہ 4 دفعہ ایک بک جو ہے نا، یہ ایک مد کے برابر ہے۔ مد چھوٹا پیمانہ ہے، جس طرح ہمارے ہاں وہ پڑوپی نہیں ہوتی چھوٹی ایک، اور ایک بڑا جڑوپا ہوتا ہے، تو وہ جو چھوٹی ہے نا، وہ یہ ایک ہے، اس کو عربی میں مد کہتے ہیں۔ 4 مدیں بھر لیں گے، جس طرح 4 پاؤ مل جائیں تو 1 کلو بن جاتا نا، ایسے سمجھ لیں 4 مد بھر جائیں، بھر کے رکھ لیں تو یہ 1 سا بن جائے گا۔ تو 4 بک کے برابر آپ نے یہ ادا کرنا ہے ایک شخص کی طرف۔ گندم ادا کر لیں، چاول ادا کر لیں، کھجوریں کر لیں، منقہ کر لیں، بادام کر لیں، کوئی کھانے کی جو اجناس عام چلتی ہیں وہ آپ ادا کر لیں۔ تو جتنے افراد ہیں گھر کے، اس حساب سے پھر آپ اس کی کیلکولیشن کر لیں گے۔ یہ ایک فرد کا میں نے عرض کیا۔ اور یہ اچھا، آپ جو وزن بیان کرتے ہیں نا، وزن ہر جنس کا مختلف آئے گا۔ جب آپ گلاس کی مثال لے لیں، 1 گلاس چاول آپ ترازو میں ڈال کے وزن کر لیں اور وزن آئے گا،
ایک گلاس گندم کا وزن کریں گے اور آئے گا، ایک گلاس آپ چنے ان کا وزن کر لیں گے اور وزن آئے گا، کھجوریں ایک گلاس لیں گے ان کا وزن اور آئے، ہر چیز کا وزن الگ الگ آتا ہے۔ تو بہرحال یہ وزن عموماً 2 سے 3 کلو کے درمیان ہے مختلف چیزوں کا، گندم کا تقریباً 2.25 کلو، اور اس کا ریٹ علماء نے 300 روپیہ نکالا ہے۔ اگر بہتر تو یہ جنس کی شکل میں دیا جائے، اور اگر اس کی قیمت ادا کر دیں پھر بھی گزارا ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کو غلہ دینا مشکل لگ رہا ہے یا لینے والے کو اس میں مشکل لگ رہی ہے تو پھر اس صورت میں بھی علماء نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا ہے۔ یہ ہے فطرانہ۔ اس کے بعد اگلے دن عید کی نماز کے لیے نکلنا ہے۔ فجر کی نماز پہلے جماعت سے پڑھیں، اور یہ نہیں کہ رمضان ختم ہوا تو عید والے دن سارے نمازی غائب۔ فجر کی نماز پڑھیں پھر گھر جائیں، اور صحابہ کرام چونکہ وہ اس سے استدلال کرتے تھے کہ اگر جمعے والے دن غسل کرنا واجب ہے تو جمعہ بھی عید ہے اور یہ بھی عید ہے، وہ تو ہفتہ وار ہے، چھوٹی عید ہے، یہ بڑی اور سالانہ عید ہے، اس لیے جمعے والے دن کے احکامات جو ہیں، غسل کرنا، صاف ستھرے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، مسواک کرنا، یہ سارے کام جو ہیں، ساری سنتیں، ان پر بھی عمل کریں۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید والے دن خاص لباس رکھا ہوتا تھا آپ نے جو عید والے دن آپ پہنتے تھے، تو ضروری نہیں ہے کہ ہر عید پہ ہی آپ نیا سوٹ سلوائیں، یہ بھی کوئی ضروری نہیں۔ اچھا سوٹ کوئی آدمی رکھ لے خاص خاص موقعوں پہ پہننے کے لیے تو ٹھیک ہے۔ تو بڑا صاف ستھرا اچھا لباس ہونا چاہیے، اور اس کے بعد پھر آپ نے عیدگاہ کی طرف نکلنا، اور سنت یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کو چھوڑ کر عیدگاہ میں نماز ادا کرتے تھے، بغیر کسی عذر کے مسجد میں عید ادا کرنے سے بچنا چاہیے۔ اس کے بعد گھر سے نکلنا ہے، اور بچوں کو لے کے نکلنا ہے، عورتوں کو لے کے نکلنا ہے، صرف اکیلے نہیں نکلنا۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں کچھ لوگ پورا مہینہ رمضان کا ان کی عورتیں بازاروں میں، مارکیٹوں میں، شاپنگ، رکشوں پہ آ جا، درزیوں کے پاس، ٹیلروں کے پاس، مردوں کے پاس، چوڑیاں، مہندیاں، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، لیکن عید والے دن ان کی غیرت جاگ جاتی ہے، کہتے نہیں جی نہیں، عورتیں نہیں جاتی عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت تاکید فرمائی، شاید ہی کسی کام میں عورتوں کو اتنی تاکید کی گئی ہو۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے باقاعدہ باب اور عنوان قائم کیا ہے، باب خروج النساء الی المصلی، اور باب خروج الصبیان الی المصلی، عورتوں کے عیدگاہ کی طرف نکلنے کا بیان، بچوں کے عیدگاہ کی طرف نکلنے کا بیان، اور پھر نیچے احادیث نقل کی ہیں امام صاحب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر عورت نکلے، حتیٰ کہ جس عورت نے نماز نہیں پڑھنی وہ ان دنوں میں نماز سے رخصت پر ہے مینسج کی وجہ سے، وہ عورت بھی عیدگاہ میں نکلے۔ باقی رہی بات کہ نماز تو پڑھ نہیں سکتی تو فرمایا کوئی بات نہیں، ایک طرف ہو کے بیٹھ جائے اور تکبیرات کے اندر شامل ہو اور مسلمانوں کی دعا میں شامل ہو۔ اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابیہ نے پوچھا، اللہ کے نبی ایک عورت کے کوئی بڑی چادر نہیں ہے پردہ کرنے کے لیے، جانے کے لیے، وہ کیا کرے؟ آپ نے پھر بھی رخصت رہے، فرمایا وہ اپنی کسی ہمسائی سے چادر لے لے، اس کی چادر میں لپٹ کر چلی جائے۔ لیکن جائز، عورتوں کو بھی جانا چاہیے لیکن خوشبو لگا کے نہیں جانا چاہیے، خوشبو لگانا کبیرہ گناہ ہے عورت کا، اور مردوں کے پاس جاتے وقت، غیر محرم مردوں کے پاس جب اس نے گزرنا جگہ سے تو یہ کبیرہ گناہ ہے، بڑی سخت وعید ہے۔ اور اس کے بعد بچوں کو بھی لے کے جائیں، عورتوں کو بھی لے کے جائیں، گھر سے پاک تعداد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجوریں کھا کے نکلتے تھے۔ عید الفطر کے موقع پہ، بڑی عید کے موقع پہ، قربانی کے موقع پہ آپ کچھ نہیں کھاتے تھے، آ کر گوشت پکا کر ہی کھاتے تھے۔ اور عید والے دن روزہ رکھنا حرام اور ناجائز، روزہ نہیں رکھ سکتے، اور یہ کھانے پینے کا دن ہے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو خوشیاں بھی دینا چاہتا ہے، کچھ بھی دیکھنا چاہتا ہے، کھاؤ پیو موج کرو، کھیلو کودو ملو انجوائے کرو، لیکن شریعت کی حدود میں رہے۔
7 तादाद میں کھجوریں کھا کے آپ نکلتے ہیں اور رستے میں تکبیرات پڑھتے جائیں. جو میں نے آیت کریمہ شروع میں تلاوت کی نا، یہ سورۃ البقرہ کی آیت ہے جہاں رمضان کے احکامات بیان ہوئے ہیں نا، اس کے آخر میں یہ آیت، یہ ٹکڑا ہے. اور تاکہ تم روزوں کی گنتی پوری کر سکو عید کے بعد، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. یہ اکثر اہل علم نے آیت کریمہ کے اس حصے سے عید الفطر اور عید الفطر کی تکبیرات مراد لی کہ یہ عید کا دن، تکبیرات کا دن، یہ اللہ تعالیٰ کی جو اس نے ماہ رمضان کی شکل میں ہمیں مہینہ رحمتوں کا، برکتوں کا اور غفران کا، بخشش کا عطا کیا نا، اس پر عید الفطر والے دن اللہ کا شکر ادا کرنا. اللہ تیرا شکر، تو نے ہمیں اتنا اچھا موقع عطا کیا، گولڈن سنہری موقع، اور اس پر پھر شکریہ ادا کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے تکبیرات پڑھو، اللہ کی بڑائی بیان کرو، گھر سے نکلو، عیدگاہ میں جمع ہو کے وہاں سب مل کر نماز ادا کرو، اور اس نماز میں بھی عام نماز سے 12 تکبیریں زائد رکھی گئی، وہ بھی اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے. 7 تکبیریں پہلی رکعت میں زائد اور 5 تکبیرات دوسری رکعت میں زائد. اللہ اکبر. واپسی پہ جب آنا ہے تو رستہ بدل کے آنا، تکبیرات پڑھتے آئیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تکبیرات پڑھتے تھے. علامہ ناصر الدین البانی نے السلسلۃ الصحیحہ میں نقل کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکبیرات پڑھتے تھے. البتہ الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں کہ کون سے الفاظ، صحابہ سے مختلف الفاظ ثابت. تو بہرحال کسی بھی قسم کے الفاظ سے آپ تکبیرات بلند کر لیں جو عام معروف ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، یہ بھی ٹھیک، اور بھی الفاظ موجود. اور اس کے بعد ایک دوسرے سے جب ملاقات کرنی ہے عید والے دن، تو امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جو مدینے کے محدث ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہم تو شروع سے مدینہ کے اندر یہی دیکھتے آئے ہیں کہ لوگ عید کے موقع پہ جب ملتے ہیں تو وہ تقبل اللہ منا و منکا، یہ الفاظ پڑھتے کہ اللہ بھائی یہ رمضان پورے کی عبادات اور آج کی عید، یہ سارا کچھ اللہ ہماری طرف سے بھی قبول فرما لے اور آپ کی طرف سے بھی قبول فرما. تو یہ وہ کہتے ہیں امام صاحب، امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تو شروع سے یہ دیکھتے آ رہے کہ لوگ یہی پڑھتے آ رہے. تو بہرحال یہ الفاظ ملاقات کے وقت پڑھے جاتے ہیں، ضروری نہیں کہ گلے لگا جائے. بہرحال اگر وہ گلے لگتا ہے تو یہ دنیاوی مسئلہ ہے، اگر وہ محبت میں خوشی میں اگر تو گلے لگ لیتا ہے، لیکن اس کو دین سمجھ کے گلے لگنا یہ درست نہیں ہے. اس کے بعد عید کی نماز جو ہے اس کے اندر خطبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں دیتے تھے، نماز پہلے پڑھاتے تھے. جمعے کا الٹا ہے، لیکن ہمارے کچھ مسلمان بھائی الٹ کرتے ہیں. کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا، پہلے جاتے ہی نماز کھڑی کرتے تھے. وہ کہتے ہیں جی پہلے نماز کھڑی کرتے ہیں، لوگ پھر لیٹ ہوتے ہیں، ہم خطبہ دینا شروع کر دیتے تاکہ لوگ جمع ہو جائیں. بھائی جب آپ شروع میں نماز پڑھائیں گے تو انشاءاللہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ جماعت شروع میں ہوتی ہے، انشاءاللہ سارے لوگ ان ٹائم آ جائیں گے. تو جیسے ہی آپ روٹین بنا لیں گے تو سنت میں ہی خیر ہے، پہلے نماز اس کے بعد خطبہ. نماز کا طریقہ میں نے عرض کر دیا، اور اس میں ایک ہی خطبہ ہوتا ہے. جمعے میں 2 خطبات ہوتے ہیں نا، ایک دفعہ امام صاحب بیٹھتے ہیں پھر کھڑے ہوتے ہیں. عید میں 2 خطبے نہیں ہوتے. عید میں اذان بھی کوئی نہیں، اقامت بھی کوئی نہیں. عید کی نماز سے پہلے کوئی سنتے نہیں، بعد میں کوئی نوافل نہیں. عید کی نماز کے لیے ممبر بھی لے جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس کے بعد عید کی نماز کے اندر جو جمعے والے دن قرات ہوتی ہے نا، یہی صورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز میں بھی پڑھتے تھے، اور صورتیں بھی پڑھنی ثابت ہے. بہرحال شروع میں پہلی رکعت میں 7 دفعہ زائد تکبیر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، 7 دفعہ. دوسری میں 5 دفعہ، اور باقی 2 رکعتیں ویسے پڑھنی ہیں جیسے فجر کی یا جمعے کی 2 رکعتیں پڑھتے. کے بعد آپ فارغ ہو گئے، ایک دوسرے سے ملاقات کریں، عید کے مبارکباد دیں، اور اس کے بعد تقبل اللہ منا و منکا کہیں یا منکم کہہ لیں. تو اس کے بعد آپ راستہ بدل کے گھر کی طرف واپس جائیں. اس کے بعد عید والے دن چھوٹی بچیاں وہ کوئی عید گا رہی تھی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ان کو روکو، نہ پڑھنے دو، ان کی آج عید کا دن. تو بہرحال اور بچیاں
ایسے اشعار گیت وغیرہ گا سکتی ہیں جن کے اندر کوئی شرکیہ بات نہ ہو، یا جن کے اندر کوئی شرکیہ بات نہ ہو، یا کوئی عشق والی کوئی غیر شرعی بات نہ ہو، ایسے گیت خوشی کے موقع پہ بچے گا سکتے۔ اور حبشی لوگ مسجد نبوی کے اندر باقاعدہ برچیوں کے ساتھ، نیزوں کے ساتھ باقاعدہ کرتب کرتے تھے، عسکری اور جہادی مشقیں کرتے تھے جو حبشی تھے۔ تو عید والے دن کھیل کود ہو سکتی ہے، اور اس طرح کے جائز جو کام ہیں وہ عید والے دن کیے جا سکتے تھے۔ اور